اچھا غزی صاحب، قیام پاکستان سے ہی بلوچیوں کے ساتھ اور پشتونوں کے اوپر جو ان کے حقوق کے اوپر ایک طرح سے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ بنگالیوں کو ان کا حق نہیں دیا گیا اور پھر ایک سانحہ درپیش ہوا. موجودہ بھی صورتحال کچھ اسی طرح ہی ہے، پورے پاکستان کے جو مینڈیٹ ہے اس کے اوپر قبضہ کیا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ اب پاکستان دوبارہ اسی قطر والی صورتحال کی طرف جا رہا ہے اور واقعی بھی پاکستان کے پاس ایک بار پھر اسی سانے سے دو چار ہم ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، انسانی زندگی، انسان جہاں بھی پیدا ہو، جہاں بھی امن اس کی ضرورت ہے. امن کے بغیر نہ زندگی ہو سکتی ہے، نہ زندگی چل سکتی ہے، نہ کوئی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. لیکن امن بنیادی طور پہ امن انصاف سے جڑی ہوئی ایک اصطلاح ہے. جس گھر میں انصاف ہوگا وہ امن ہوگا، جس گاؤں میں انصاف ہوگا وہ امن ہوگا. جن بھائیوں کے درمیان انصاف ہوگا بھائی بندی ہوگی. بے انصافی بھائیوں کو لڑا دیتی ہے، بے انصافی شوہر بیوی کو لڑا دیتی ہے، بے انصافی باپ بیٹے کو لڑا دیتی ہے. اسی لیے قرآن کریم میں آیت مبارک ہے کہ اے دلو ہو اقرب التقوی، آپ عدل کریں یہ تقوی کے قریب آپ کو لے جائے گا. یہاں بے انصافی یعنی لیگ آف نیشنز جب بنی تھی اس کے ارد گرد، آپ عالم فاضل لوگ ہیں، پھر تعلق ہے آپ کا میڈیا سے، تمام دنیا میں آزاد ملکوں کی تعداد 60 سے اوپر تھی، یا 66 یا 62 یا 63. 100 سال پورے نہیں ہوئے، یہی 66 ملک 195 تک چلے گئے. یہ آسمان سے نہیں گرے یہ ممالک، ایگزسٹنگ ممالک. جس طرح ہمارا ملک حادثے سے دو چار ہوا، یہی 66 ممالک جب بے انصافی ہوتی ہے، کدورتیں بڑھتی ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں، پھر جنگیں شروع ہو جاتی ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے 166 ممالک 100 سال پورے نہیں ہوئے، تقریباً 25 سال باقی ہیں یا 75 سال. اس میں 60 ممالک، 61، 62، 63، 3 گنا جمع 10 اور. یہ دنیا قرآن کریم کی کس آیت میں لکھا ہے کہ ہم بے ایمانیاں کریں گے، بدماشیاں کریں گے، اپنے ملک کی آنتڑیں نکالیں گے، اس کی بیخ نکالیں گے اور یہ ملک نہیں ٹوٹے گا؟ کس آیت میں آیا؟ اس کے بچانے، اگر کسی کو بچانا وہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے، ہم نہ جانتے، ہمیں کوئی سمجھا دے. اس ملک کو چلانے اور بچانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ بس ہم سب توبہ کر لیں. جو کچھ فوجی بھائی آپ نے کیا ٹھیک ہے، جو کچھ بھائی کسی اور نے کیا ٹھیک ہے. جس طرح ہم اس ملک کو کھوکھلا کر سکیں، کھوکھلا کر چکے ہیں. اب مہربانی کریں، اس کے چلانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ جس طرح ایک بلڈنگ ہے، یہ بلڈنگ بالکل، اگر پاکستان کو ہم ایک پشتو میں منڈو کہتے ہیں جو لکڑی سے بنا ہوتا ہے، آپ نالسیرا کے بعد کے لوگ بھی، اس کی بنیادیں بھی کھوکھلی ہو چکی ہیں، چوہوں کی طرح یہ کھوکھلی ہو چکی ہیں. پلرز اس کے سارے کھوکھلے ہو چکے ہیں. دو ہی اس کے انداز، یا یہ ہمارے ایسے بیٹھے بیٹھے ہم پہ گر جائے گا، یا یہ کہ عقل سلیم کا کام رہتے ہوئے ہم نئے سرے سے اس کو تشکیل نو کریں. تو پاکستان کو چلانے اور بچانے کا جو کچھ ہم نے کیا، آپ میری طرف انگلیاں کریں، میں آپ کی طرف کروں، کام نہیں بنے گا اس طرح. آئیں توبہ کریں. فوجیوں نے جو کچھ کیا 30 سال مسلسل بلا شرکت غیر، آپ حاکم رہے، نتیجہ کیا ہوا؟ 30 سال ایوب خان، پھر فلانا پھر فلانا. اب یہ جو آدھا تیتر آدھا بٹیر جو چل رہا ہے، جس کا علاج یہ ہے کہ بس توبہ ہم کر لیں، آئین کی بالادستی تسلیم کر لیں، پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنائیں، ایک پیور صحیح جمہوری خود مختار الیکشن کے کمیشن کے ذریعے جو پارٹی جیتی ہے اس کے حوالے کر دیں آرام سے. ہر آئین ڈیفائن کیا ہے، ہر ادارہ چاہے فوجی ہو، چاہے سیاسی ہو، جوڈیشل ہو، جو بھی ہو. یہ نہیں کہ صرف فوجی اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ڈکٹیٹر میں نے بننا ہے. کبھی کبھی سیولین پاگل ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ایک جج
کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، جوڈیشل ایکویٹزم، ان سب کو ہم نے روکنا ہے، اور ان سب کو روکنے کا نسخہ صرف آئین میں ہے۔ آئین کہتا ہے ہر ادارہ اپنے اس میں آزاد، جرنلزم، جوڈیشری، فوجی، فلانا فلانا سب، لیکن پارلیمنٹ سب کا سپریم ہے۔ سپریم، وہ تمام پالیسیاں وہیں سے اوریجنیٹ ہوں گی، داخلی اور سیاسی۔ یہ پتہ نہیں نہ ہمارے، اگر دنیا دیکھو، انسان دنیا، نظریہ کیا ہوتا ہے؟ نظریہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ بویا، اس کا پروڈکٹ ٹھیک آیا، میرے لیے وہ نظریہ بن گیا کہ جی گنا بویا تھا یہ ہوا، تھوم بویا تھا اس طرح بویا تھا یہ فصل ہوئی۔ یورپ 2 بڑی جنگیں لڑ چکا ہے جس میں کروڑوں انسان مارے گئے۔ آج وہ ممالک جنہوں نے ایک دوسرے کے بالکل دشمن ہو گئے تھے، سب بے عزتیاں، مار دار، فلانا فلانا، ایک دوسرے کے مقابل میں لڑ پڑے تھے، وہ آج بھائیوں کی طرح پاسپورٹ ختم کر رہے ہیں، کرنسی لا رہے ہیں۔ نہ کوئی یہ کہتا ہے کہ تم یہاں فرانس پہ جرمن فوجیں، نام بھول رہا ہوں اسی علاقے کا، جرمن فوجیں اتحادی فوجوں پہ چڑھ دوڑیں، دونوں طرف سے تقریباً 1.5 لاکھ سپاہی مارا، 1.5 لاکھ۔ 4 سال پہلے فرانس کا صدر اور یہ جرمنی کی جو چانسلر تھی وہ عورت، مشرقی جرمنی والی، کیا مرکل، دونوں اکٹھے پھول رکھ رہے تھے اسی زمین پہ جس پہ ایک دوسرے کے انہوں نے بچے مارے تھے۔ کہاں جرمن دفن ہوگا، کہاں فرانسیسی، دونوں اس پہ ایک ساتھ وہ رکھ رہے تھے۔ ہم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ کس کے ساتھ؟ افغانستان کے ساتھ اے وی ایف لگے ہوئے ہیں، ٹی ٹی پی، پلانا پی پی، پلانا پی پی، بابا خدا کو مانو، یہ بلائیں فارسی میں کہتے ہیں اے ہم اے باد صبا ای ہم اردے توست، یہاں بربادی ہوئی، آپ فرنٹ لائن اسٹیٹ بنے، آپ نے لاکھوں لوگوں کو مدرسوں کی تعمیر میں داخل کیا، آپ نے ان کو اسلام کا مجاہد بنایا، آپ نے ان کو لڑا دیا۔ اب افغانستان میں نہیں کہ ہم پشتون ہیں وہ ہے، افغانستان وہ واحد اسلامی ملک ہے ترکوں کے ساتھ، ایک ترکی بھی، جنہوں نے کسی امپیریلزم کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے۔ ہمارے لیے میرے سب کانٹیننٹ کے لیے افغانستان دارالامن تھا۔ عبید اللہ سندھی بھی وہاں گزارا کرتے تھے، فلانا بھی، خلافت موومنٹ، فلانا فلانا۔ پھر جب ہمارے ملک پہ، حالانکہ الزام یہ ہے کہ افغانستان کا ہندوستان سے بڑے رشتے ہیں، ہمارے ملک پہ 2 ایسے خطرناک وقت آئے، ایک 1947، پھر 1965، پھر بنگال کی اس کے وقت۔ ان تینوں موقعوں پہ افغانستان کو اپنے آپ کو ڈش نہیں کیا۔ دفتر خارجہ کہتی ہے کہ ظاہر شاہ نے ہمیں اطلاع بھیجی کہ آپ جانے، ہندوستان جانے، ہماری طرف سے بالکل آرام رہے۔ پھر بنگال میں بھی جب بھٹو صاحب وزیر خارجہ تھے اس وقت بھی۔ اب کیا ہوا ہے کہ آپ افغانستان کے پیچھے پڑ گئے؟ اور افغانستان ایسے بھی تو نہیں ہے کہ بس بسم اللہ آپ چڑھ دوڑیں گے۔ انگریزوں کا قبرستان بنا، امریکیوں کا قبرستان بنا، خدا کے بندو روسیوں کا قبرستان بنا۔ اب تھینک یو ہے یار، تم بھی اپنی آزمانا چاہتے ہو، خدا کو مانو، کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اگر افغانستان ٹی ٹی پی ہے، جو بھی ہے، میں نے تو بار بار کہا ہے، اگر وہ نہیں کر سکتا، میں آج بھی یہ کہتا ہوں، ہماری بات تو وہ خیر، ہمارا یہ خطہ دنیا جان کی نعمتوں سے بھرا پڑا ہے۔ ایران، افغانستان، پاکستان، یہ پشتون علاقہ، جو دنیا کی نعمتیں ہیں یہاں پڑی ہوئی ہیں، ان پہ لوگوں کی نظر ہے۔ انگریز یہاں تاش کے لیے نہیں آیا تھا، نہ اٹلی فٹ بال کرنے آیا تھا افریقہ میں،
نہ فلانا ملک، وہ ہمارے لوٹ رہے تھے. لوٹے کا انداز اب بدل رہا ہے. ہماری عقل کا امتحان ہے، بالکل یہ ہماری وٹس اینڈ وزڈم کا امتحان ہے، افغانوں کا، پاکستان کا، ایران کا، اور ساتھ جو روس کے کامن ویلتھ ہیں، ازبکستان، تاجکستان وغیرہ، کہ ہم نے اس خطے کو بہرحال ان مس سانڈوں کے میدان جنگ سے بچانا. اس میں ہم صرف یہ کر سکتے ہیں، ہماری مرضی کے بغیر یہاں کوئی جنگ شروع نہیں کر سکتا. اور اگر ایک دفعہ ہم نے شروع کیا then you are gone. پھر ہم لیزرڈ چون کی طرح غاروں میں ہوں گے، ان کے بم ہوں گے، تمام اٹامک پاورز یہاں کا شبہ، پھر ہم سے کوئی پوچھے گا بھی نہیں. ہماری صرف یہ اتھارٹی ہے ابھی ہمارے ہاتھ میں ان 4 ملکوں کے کہ ہم اس خطے میں جنگ نہ ہونے دیں. اس کی ایک تجویز تو میں بار بار کر چکا ہوں. افغانستان یہ کہے یا پاکستان یہ کرے، اقوام متحدہ سے ریکویسٹ کرے کہ افغانستان کے ارد گرد جو ممالک ہیں، بہتر یہ ہوگا کہ افغانستان کرتا. اگر اس کی توجہ نہیں ہے، پاکستان افغانستان کرے، افغانستان اپنے ارد گرد کے تمام ملکوں کی اقوام متحدہ سے ریکویسٹ کرے کہ ہماری گولمیز کانفرنس بلاؤ. ہمارے افغانستان کے متعلق جو خدشات پاکستان کو ہیں، چین کو ہیں، ازبکستان کو ہیں، تاجکستان کو ہیں، جو ہمارے ایران کو ہیں، وہ اپنے خدشات بتائیں، میں اپنے خدشات بتاؤں گا، اور پھر آپ گارنٹر بنے، سیکورٹی کونسل گارنٹر بنے. روس سیکورٹی کونسل میں ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، چین ہے، امریکہ ہے، ان کے بچے افغانستان میں مرے ہیں. آپ ہم پہ نظر رکھیں کہ کون گڑبڑ کر رہا ہے. ایسے نہیں ہے، نہ پاکستان اتنا کمزور ہے نہ کہ کون کہاں گڑبڑ کر رہا ہے. یہ تماشے بربادی کا راستہ ہوگا. ٹی ٹی پی ہے، جو بھی ہے، افغانستان آپ سے یہ کہے گا، اور کہنا بھی چاہیے، آپ کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ وہ حالات ہوتے ہیں، یہاں کوئی آدمی تنگ ہو جاتا ہے، حکومت تنگ کرتی ہے، لوگ تنگ کرتے ہیں، وہ باقی افغانستان میں پناہ لیتا ہے. تو افغانستان یہ گارنٹی دے انٹرنیشنلی کہ یہ ضلع ہزارے کا آدمی، یہ پنجاب کا آدمی، یہ فلانا کا آدمی یہاں باقی آیا ہے، آئی گارنٹی یو کہ میں اس سے مسلح نہیں کروں گا. بس یہاں آیا، پناہ لی ہے. وین وائس ورثا، اگر میرا کوئی آدمی افغانستان کا تنگ ہو کے باغ آتا ہے، پنڈی آ جاتا ہے، لاہور آ جاتا ہے، کوئٹہ آ جاتا ہے، بابا اس کو مسلح نہ کرو، ٹھیک ہے، رہنے دو. یہ ہم زندگی میں کرتے رہے ہیں. پتہ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں. مسعود، وزیر، ان لوگوں کو میں تو ریکویسٹ کروں گا آپ کی، اس لیے کہ خدا کے لیے اپنے لوگوں کو مت مرواؤ. 30 آدمی، کم از کم 30 آدمی روزانہ مرتا ہے گولی سے. 30 پیپل ڈیلی. کیوں؟ اس کا کوئی علاج کرو. یہاں سے مرتا ہے بھی وہ علاج وطن کا ہے، وہاں سے مرتا ہے وہ بھی. پشتون ہے، بلوچ ہے، سندھی ہے، سرائکی ہے، میں کسی سے ملا نہیں ہوں. آپ آج ایمانداری سے پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی، پنجابی کو آئینی گارنٹی دے دیں کہ اللہ پاک نے آپ کی سرزمین میں جو نعمتیں پیدا کی ہیں، اس پہ سارا کا سارا نہیں، اس پہ آپ کے بچے کا اتنا حق ہے کہ آپ اس میں روٹی اور کپڑے، زندگی کا بندوبست کر. پاکستان میں امن آ جائے گا. وائی؟ اور بلوچ کا تو تجربہ ہے. بلوچستان ایک صوبہ ہے، ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں. جس طرح پھنس گئے، لمبی چوڑی بات ہے، پھر کریں گے. پشتون بلوچ ملا کے ہماری آبادی پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے. گوجرانوالہ ضلع، گجرات ضلع، پنڈی ضلع، لاہور ضلع، فیصل آباد ضلع. آبادی ہماری پشتون بلوچ کی جو جھوٹی موٹی ہم نے لکھی ہے، وہ ساری ملا کے پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے. ہمارے وسائل 10 ملکوں سے زیادہ ہیں. ہم کیوں بھوکے؟ کیوں گڑبڑ کرتے ہو؟ یہ تو سیدھی سادی بات ہے، منطق والی بات ہے. 60s میں میں آپ کو بس پاکستان زندہ باد ترانے مرنے سے کام نہیں ہوگا. سارے اگر ماں باپ بچے ہم سب جو ہمارے خاندان ہیں، آپ کے بھی ہمارے بھی،
پاکستان کی کروڑوں انسان اگر ہم صبح اٹھ کے شام اٹھ کے پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد نہیں ہوگا نہیں ہو جب تک بلوچ زندہ باد نہیں ہوگا، جب تک سندھی زندہ باد نہیں ہوگا، جب تک بلوچ سرائکی زندہ باد نہیں ہوگا، پنجابی زندہ باد نہیں ہوگا، پشتون زندہ باد نہیں ہوگا، پشتون سے میرا پشتونخوا بلوچستان پاکستان زندہ باد نہیں ہوگا۔ بلوچ اگر آپ سے میں بلوچستان کا میں آپ سے پوچھتا ہوں 60s میں سوئی کے مقام پر گیس پیدا ہوئی، پتہ نہیں کتنی خرب روپے کی، یہاں اس مکان میں ہوگی، گلگت میں ہوگی، منصیرہ میں ہوگی، اسلام آباد میں ہوگی، لیکن آج بھی بلوچ یعنی میری مراد بگٹی اور مری عورتیں جو نزدیک ہیں وہ آج بھی لکڑی پہ اس اپروچ کے ساتھ وہ آپ کو چھوڑے گا کہ آپ اس کو سونا نکالیں، کیوں چھوڑے؟ ٹھیک ہے آپ کا اگر یہ ہے کہ آپ آکوپینٹ آرمی ہے تو پھر آپ کے خلاف جنگ جائز ہے، آپ آئے ہیں بائی فورس لوٹنا وسائل چاہتے کے اوپر ہیں قبضہ ہے۔ ہمارے جنگل ہمارے پانی ہمارے سونے پہ، پھر تو اس کے خلاف لڑنا اگر آپ اپنی آرمی ہے وائی آئے میرے ساتھ بیٹھیں، میرے ساتھ بیٹھیں، مائنس کے قوانین ہوں گے، منرلز کے قوانین ہوں گے، کتنا حصہ میرا 2%، 3%، 10%، بسم اللہ لے جائیں سارا کچھ سونا، میرا بھی تو کچھ حصہ دے دیں۔ آج بھی آپ بلوچ سرداروں کو دیکھتے ہیں یا پٹھان خانوں کو دیکھتے ہیں، آج عام بلوچ آدمی کے پاس ایمانداری سے غریب عوام جو ہے تیسرے جوڑے کپڑے کا تصور نہیں ہے نرینہ کے پاس، تو کیا کریں گے؟ بھوک سے مرتا ہوں تو مارتے مجھے، میں تیرے پاس آیا ہوں، میں تجھے مار رہا ہوں، کیوں؟ اپنے بچوں کو نہ ماریں، خون سے فیصلے نہیں لکھے جاتے، خون سے بڑی خطرناک نتائج نکلتے ہیں، لوگوں سے بیٹھو، اب محنت کرنے کے سب کی بابا پرانے توبہ تو نسوح کرتے ہیں، مستقل توبہ، ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل نو کرتے ہیں جس میں ہر ملت کی اپنی زبان، بچوں کی اسکول کی زبان ہو، اردو کمیونیکیشن کی زبان ہو، جو بھی ہو، مسلک یہ مشکل کام ہے، وہ دن دور ہے جب ساری دنیا کہے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم ایک کمرے میں بیٹھے، ایک آدمی یہودی ہے، ایک سکھ ہے، ایک مسلمان ہے، ایک پاگل کا بچہ خدا کو نہیں مانتا، ایک شراب پیتا ہے، تم نے وہاں چھریاں اتارنی؟ تو ہندو کیوں ہے؟ تو یہودی کیوں ہے؟ بابا مجھے چھوڑو، تو جو بھی ہے میں یہ ہوں۔ ہم نے یہ اپنے بچوں کو بتانا ہوگا۔ ایک جہاز میں آپ سفر کرتے ہیں، تمام آپ کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوا ہے ایک آدمی یہودی ہے، چاقو مارے گا اس کو، ایک آدمی سکھ ہے، وہ پیچھے والا کہتا ہے کہ تم پاگل ہو، میں نعوذ باللہ فلانے، تو پھر جہاز میں ہم نے چڑیاں مارنی؟ ایسے نہیں چلتا، چلے گا برداشت سے چلے گا۔ بابا تو جو بھی ہے، میں مسلمان ہوں، میں پشتون ہوں یا میں پنجابی ہوں، یہ میری وہ ہے، وہ میری مسجد ہے، اس مسجد کو پتھر نہ مار، میں تیرے گرجے کی عزت کروں گا، اس مسجد کو پتھر نہ مار، تیرا گردوارہ زندہ باد، میرے بزرگوں کو کچھ نہ کرو، گرو نانک زندہ باد۔ یہ کہ بس جو میں کہتا ہوں وہ کرو، یہ مشکل کام، لیٹ اس بی، پنجابی میں کہتے ہیں بندہ بن،